السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر عزیزم کے ساتھ حاضری کی توفیق مل رہی ہے، اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ محمد، کل آپ نے ارکان اسلام میں سے نماز کے ایک اہم رکن کے تعلق سے گفتگو کی اور بہت ساری باتیں اس میں آئیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں لوگ نماز سے کوتاہی کا شکار ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان میں تو خیر ماشاءاللہ لوگ مسجد طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ کی بات کی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ نماز کی جو شرح ہے وہ نہایت ہی کم ہے۔ البتہ جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ لوگ بھی سستی کے شکار ہو جاتے ہیں، کہیں مسجد سے دیر میں پہنچتے ہیں، سوچتے چلو چل جائیں گے بعد، یعنی سستی کے شکار ہیں۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں مسجد، اس سلسلے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ابھارا ہے جی، اور اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوشخبری دی ہے، ماشاءاللہ۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب تک اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو اسے بخش دے، اس پر رحم کر، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر باہر آ جائے یا اسے حدث لاحق ہو جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی دنیاوی مشاغل میں اگر جب تک نہ پھنس جائے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاں، دعا کرتے یعنی اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور بالخصوص ان لوگوں کو اس پر توجہ دینا چاہیے جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی سے کام لیتے ہیں، کہ گھر میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، اب دنیاوی کسی کام میں مشغول ہیں، اعلان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایک آدھ رکعت نکل چکی ہے، مگر وہ چلو ابھی چلیں گے تو ابھی کر کے وہ نماز میں سستی کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، فرشتے اگر دعا کریں جس شخص کے لیے، یہ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اور کوئی حدیث؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرے تو اس کے ایک قدم سے گناہ مٹتے ہیں اور دوسرے قدم سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کا لباب یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلے تو ہر قدم پر، یعنی تصور کریں آپ کہ اس کا قدم جب چلے گا، ایک قدم اٹھے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آدمی چلتا ہے تو ایک قدم سے جہاں گناہ مٹتے ہیں دوسرے پر درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو بہرحال مسجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت، نماز کی فضیلت اور ارکان تو اپنی جگہ مسلم ہے، مسجد کی طرف چلنا نماز کے لیے اس کی صرف الگ سے خصوصیت اور فضیلت اور خوشخبری آئی ہے۔ کتنا اہم رکن ہے نماز، اسی سے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔